زمیں پہ جنت کا جو نشاں ہے وہ ایک ماں ہے، خدا کی صورت قرار جاں ہے وہ ایک ماں ہے، وہ ایک رنگ شفق محبت متاع جاں ہے، جو صحن گلشن کی باغباں ہے وہ ایک ماں ہے۔ بھنور تلاتم بھی جس کے جذبوں سے خوف کھائیں، بھنور تلاتم بھی جس کے جذبوں سے خوف کھائیں، کوئی بھی طوفاں ہو بادباں ہے وہ ایک ماں ہے۔ ہمارے ستارے پروگرام لیے میں ہوں آپ کی میزبان آئرین فرحت۔ آداب عرض۔ دوستو، ساتھیوں، پیارے بچوں، بزرگوں، آج ہم ماں کے حوالے سے ماں کا خوبصورت دن منا رہے ہیں۔ یوں تو ماں کے سارے ہی دن ہوتے ہیں، کیونکہ ماں کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ سب سے زیادہ اہم اگر کوئی شخصیت زندگی میں ہے تو وہ ماں کی شخصیت ہے، اور ماں کے بغیر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، سب ادھورا ہے، اور ادھورا محسوس ہوتا ہے تو ہم کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ آج ہم آپ کو مسیحی ایسے خوبصورت ستارے سے ملواتے ہیں جو کہ ایک آئیڈیل ماں ہیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بڑی مستقل مزاجی سے اپنے اس نقش قدم جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا اس پر چلی، اور اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ بھی، گھر کے ساتھ بھی، جاب کے ساتھ بھی، اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ بھی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت، بہت خوبصورت سی آواز انداز لیے ہوئے سیماب آصف۔ سیماب آصف، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں BTL-TV کے حوالے سے، اور آج ماں کے اس خاص پروگرام میں ہم مبارکباد بھی آپ کو پیش کرتے ہیں، اور آپ کے توسط سے بہت سارے لوگ جو ہیں خوشی بھی محسوس کریں گے آپ کی باتیں سن کر، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ستارہ بننے کی بھی کوشش کریں گے جیسی آپ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آئرین، میں دل سے بہت خوش ہوں آپ کی اس کاوش پہ۔ BTL نے یہ جو پروگرام اس موقع پہ رکھا ہے، اسپیشلی سنبل نورین کو، کیسپر ڈینیل کو، اور آئرین آپ کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے ہر دن کے لمحے میں بتایا ہے کہ ماں کی کیا اہمیت ہے اور کیسے ادھورا ہمارا دن اور ادھوری ہماری زندگی ہے ماں کے بغیر۔ بالکل۔ یہ پروگرام جو آپ نے رکھا ہے، آلدو ہر دن ہی ماں کا ہے، صحیح، لیکن خاص ڈیڈیکیشن ماں کو، جس پہ ایک دن ہم غور کرتے ہیں ماں کے سارے رول پہ، اس کو اسپیشلی تھینکس کہنے پہ، اور اس موقع پہ آپ کا یہ پروگرام یقیناً لوگوں کے لیے خوبصورت تحفہ ہے۔ بالکل خوبصورت تو ہے، کیونکہ ایک خوبصورت ماں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور اچھا سیماب، سوالات بس ایسے ہیں کہ واقعی زندگی کا ہر دن جو ساتھ ساتھ ماں کے گزرتا ہے، تو یقیناً آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، اور ابھی تک آپ ماں کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کوئی بچپن کے واقعات اس طرح کے کچھ تھوڑے سے شیئر کیجئے گا آج۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ اچھا۔ اور آرڈر میں میں سیکنڈ نمبر پہ ہوں۔ اچھا۔ مجھ سے پہلے ایک بڑی بہن ہے، اور پھر ان کے بعد میں ہوں۔ یوں تو ہم سارے بہن بھائی ہی ممی سے بہت اٹیچڈ ہیں۔ صحیح۔ اور آبویسلی ماں کا ایک رشتہ ہر بچے سے الگ الگ اپنا ہوتا ہے، لیکن میں ذرا بیچ میں تھوڑی سی وہ ہوں جو ہر وقت میں ممی کے ساتھ ذرا زیادہ چپکی رہی ہوں۔ میری اٹیچمنٹ ممی کے ساتھ مجھے بھی لگتا ہے اور سب کو بھی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہے۔ اچھا۔ واقعات ممی کے ساتھ میری زندگی کے بھرے پڑے ہیں، ظاہر ہے، ایک سے ایک، مطلب ایسا بھی جو شیئر کرنے والا اور ایسے بھی جو شیئر نہیں کرنے والے۔ صحیح صحیح۔ خیر، بہت سے واقعات میں بات یہ ہے کہ ممی کا رول میری زندگی میں ایسا ہے کہ وہ میرے لیے ایک رول ماڈل ہیں، کیونکہ ڈیڈی کے ساتھ وہ پوری زندگی ایک خوبصورت طریقے سے نبھاتی آئی ہیں۔ صحیح۔ فیملی میں ملنے جلنے میں، ہماری پرورش میں، پھر اس کے بعد جب ہم لوگ کی سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، اس کے بعد وہ ایک بہت ہی احسن طریقے سے جس طرح سے ہم لوگوں کو سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں، کیونکہ ہم چاہے جتنا مرضی پڑھ جائیں، چاہے جتنا مرضی ہمارا ایکسپیرینس ہو، لیکن ماں کی ایک الگ بات ہے۔ بالکل۔ اور ان کا سکھانا، ان کا ہمیں بتانا، کئی دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب بالکل ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، لیکن جب وہ روک کے بتاتی ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح، تو ایٹ لیسٹ ہمیں ایک اینگل اور ملتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ صحیح۔ تو ان کا رول میرے پہلے سانس سے لے کے آج کے دن تک سب سے ضروری ہے۔ اور
جب واقعہ ایک ایسا ہے کہ بچپن میں آئی وازنٹ اے ویری گڈ اینڈ بریلینٹ اسٹوڈنٹ, بچپن سے کہ جو کہتے ہیں کہ جی بڑے لائق فائق, ایسا نہیں تھا. میں بعد میں آ کے ذرا پڑھائی میں زیادہ بہتر حالات ہوئے میرے. صحیح. کلاس 2 یا 3 کی بات تھی, اس وقت مڈ ٹرم ہوا کرتے تھے اور فائنل ایگزامز ہوا کرتے تھے. آئی گیس اٹ واز کلاس 2. تو میرا مڈ ٹرم کا رزلٹ آیا, بڑا خطرناک رزلٹ آیا. اچھا. ٹیچرز نے کال کر لیا پیرنٹس کو, ممی کو بلایا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہی نہیں ہو سکتی ہیں, ان کو تو بہت محنت کی ضرورت ہے, یہ وہ. اب گھر آئے ہیں, میری ممی نے مجھے ڈانٹا نہیں, انہوں نے مجھے کچھ وہ برا بھلا کہتے ہیں یا آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتی تم, ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے میرے ساتھ میری مدد کرنی شروع کی. انہوں نے مجھے پڑھانا زیادہ شروع کیا اور اتنا ٹائم میرے ساتھ اسپینڈ کرتی تھیں اور اتنی انہوں نے زیادہ پڑھائی کرائی کہ میں نے فائنل ایگزامز میں پوزیشن لے لی. اچھا. اب اس دفعہ فائنل ایگزامز کے بعد ممی کو اسپیشلی بلایا گیا کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ بچی جس پہ ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ یہ کلاس پروموٹ نہیں کرے گی, آج وہ پوزیشن ہولڈر ہے. کیا کہنے. پھر ہر موقع پہ, ہر وقت پہ ان کا ساتھ ہی میرے لیے بہت ایک اسٹرینتھ دیتا ہے, ایک اسٹرینتھ دیتا ہے. پھر ممی کے ساتھ تو میرے تعلقات ایسے ہیں کہ مجھ سے پہلے بڑی بہن تھی, وہ ممی کے ساتھ سوتی تھی. اچھا. پھر میری باری آئی, وہ ڈیڈی کے ساتھ شفٹ ہوئی اور میں امی کے ساتھ سوتی تھی. صحیح. پھر جب میرا ٹائم, بھائی میرے بعد بھائی ہوا, تو اب اس کی باری تھی ممی کے ساتھ سونے کی, لیکن مجال ہے جو میں ان کو چھوڑوں. میں بضد کے انہی کے ساتھ, اور پھر باقی سارے بہن بھائی جہاں مرضی جو مرضی, میں آج کے دن تک سمجھ لیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں. کیا کہنے, کیا کہنے. یہ ہیں آئیڈیل ماں جن کو چھوڑا جا ہی نہیں سکتا کسی بھی لمحے. جس طرح سیما اب آصف نے بتایا ہے آپ کو کہ وہ ماں کے ساتھ ایسی چپکی ہوئی ہے کہ آج کے دن تک بھی وہ ان کے ساتھ ہی ہیں, اور گو کہ آج وہ خود بھی ایک ماں ہیں اور ان کی اپنی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں, لیکن پھر بھی ماں ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اچھا سیما, اب یہ بتائیے کہ آپ کی آئیڈیل آپ کی ممی, مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آئیڈیلز ان کے والدین ہوتے ہیں, اور جس طرح آپ بھی یہی بات کر رہی ہیں, یہی ذکر کر رہی ہیں, لیکن آج ہم یہاں ٹیلی ویژن پر جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ آپ کے حوالے سے بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بھی ایک آئیڈیل ماں ہیں. اور آئیڈیل ہونا آسان تو نہیں ہوتا, اور آئیڈیل جس کو کرتا ہے بندہ وہ وہی شخص ہوتا ہے جس نے کچھ کیا ہوتا ہے, اس میں آپ شامل ہیں. تو کیا آئیڈیل بننا کیسا آسان ہے یا مشکل ہے, اور آئیڈیل کیسے بنا جائے؟ سب سے پہلی تو اس بات کے لیے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میں آئیڈیل مدر ہوں, اس کے لیے بہت شکریہ. آئیڈیل تو خیر نہیں, میں کہوں گی یہ ہے کہ ہم ہر روز لرن کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہر دن ہمارا جو ہے, ہر لمحہ ہم لوگ سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, غلطیاں ہم سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. بہت دفعہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس وقت میں اس طریقے سے کرتی تو اور بہتر ہوتا. صحیح. تو وہ تو زندگی کا پروسیس ہے, لیکن ہاں جہاں تک کام کی بات ہے, بچوں کی بات ہے, گھر کی بات ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو بہت محنت اور بہت دھیان کی ضرورت ہے. آپ کی لگن ہونی چاہیے. اگر آپ اپنے, جیسے میں ورکنگ لیڈی ہوں, تو یہ نہیں کہ میں اپنے کام کی کاسٹ پہ اپنے گھر کو نگلیکٹ کروں. صحیح. یا جس وقت میرے کام کی باری ہے تو اس وقت میں ڈسٹرب کر دوں کہ گھر کا. ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے, ہماری وہ بھی ذمہ داری ہے, لیکن بہرحال ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہمارا گھر ہے. ہمارے بچے ہیں, ہماری فیملی ہے, ان کو دیکھنا, ان کی پسند کا خیال کرنا, ان کی تربیت کرنا سب سے امپورٹنٹ بات. پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ رول بنتا ہے کہ ہم ان کے ایمان کو مضبوط کرواتے رہیں. بہت بڑی بات. آپ انسان چاہے جو کچھ مرضی حاصل کر لے, لیکن اپنی زندگی کا نقصان کر لے تو اسے کیا حاصل, کیا حاصل. تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ہر وقت, ہر لمحہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو خدا کے پاس لے کے آنا ہے. ہم نے خدا کا خوف اور اپنے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں مضبوط رکھنی ہے. اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی خیال لازمی رکھنا ہے, کیونکہ دنیا کے میدان میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے کسی جگہ پیچھے رہیں. صحیح. اچھی پڑھائی, اچھی ان کی روحانی تعلیم, بالکل,
یہ ہمارا سب سے پہلا فرض ہے، مجھے یہ لگتا ہے. بالکل، کیا بات ہے. اور سب چیزوں کو بیلنس رکھنا ہی آپ کا کمال ہے. سچ بات یہی ہے کہ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب تک ترازو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے ہیں کوئی چیز بیلنس آپ کر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اور وہ ترازو ہوتا ہے آپ کی محنت کا ترازو. سیماب آصف بڑی خوبصورت بات کر رہی ہیں کہ سارے کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کر کے بھول مت جائیے کہ آپ نے کر دیے سو کر دیے. وہ آپ کو لمحہ بلمحہ یاد رہنے چاہیے کہ کہاں ہم نے غلط کیا، کہاں ہم نے صحیح کیا. اس کو بیلنس کرنا بڑا ضروری، کہ اگر ایک وقت غلط ہو گیا تو دوسری وقت اس کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور ماں تو ہے ہی قربانی کا نام. قربانی دینا آسان نہیں ہوتا، اور یہ صرف خدائے تعالیٰ نے ماں ہی کے اندر ایسا حوصلہ ڈالا ہے کہ جس سے وہ قربان ہو جاتی ہے اپنی اولاد پر، اپنے گھر پر، اپنے شوہر پر، اپنے کاموں پر، اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دیتی ہے. لیکن سیماب، بائبل مقدس میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو آنکھ باپ پر ٹھٹھا کرتی ہے اور اپنی ماں کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اسے نکال لیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. سختی کتنی ہے وہ اس طرح کے لوگوں پر جو لوگ اپنے ماں باپ کی ویلیوز کو نہیں سمجھتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج ہمارے بچے، بہت سارے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی اپنے والدین سے کافی دور ہیں، اور اس میں اسپیشلی ماں کو تو وہ جو مرضی کہہ کر نکل لیتے ہیں، اور کوئی ان کو فرق بھی نہیں پڑتا، حالانکہ واپس آ کر اسی ماں کو پوچھتے روٹی ہے، بالکل پانی ہے. لیکن ان کی یہ ذہنی دوری، ان کا یہ دل سے دور ہونا، ان کا یہ سارا رویہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اس میں مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اگر یہ پرابلم ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں رول تو پھر ماں کا ہی ہے نا. صحیح. جو کہ ہمیں، میرا خیال ہے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں جس پہ کوشچن مارک ہے. صحیح. اگر بچہ گھر سے دور ہے، بچہ ماں سے دور ہے، فیملی سے دور ہے، یا اس کے ذہن میں کچھ ایسا ہے، یا وہ بانڈ نہیں بن پایا شاید، تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ رول ماں کا بھی ویک رہا. صحیح. کیونکہ جس وقت آپ کا کمیونیکیشن گیپ آئے گا بچے سے، شاید جس طرح آپ کو اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہنا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے. دیکھیں، جب بات کر رہے ہیں تو گیپ نہیں ہے. آپ کو اس کی ذہنی کیفیت کا، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے کیا وسوسے ہیں، کیا خدشات ہیں، کس چیز سے وہ خوش ہو رہا ہے، کون سی چیز اس کو پریشان کری، یہ آپ جانتے ہوں گے. لیکن وہ تبھی ہوگا جب ایک ماں اپنے بچے کے قریب ہے، چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہو، چاہے وہ گھر ہی میں ہو. گھر میں بھی 100 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپسی کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، کبھی ان لاز کی طرف سے ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی کے اپنے مسئلے ہیں، جب آپ الگ رہتے ہیں اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. صحیح. ہو سکتا ہے کہ ماں بھی گھری ہو مسئلے مسائل میں، پریشانیوں میں، لیکن ان سب کے بیچ میں ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ٹائم سپینڈ کریں. آپ کسی بھی کاسٹ پہ دیکھیں، جب جیسے فار ایگزامپل ورکنگ مدر ہے، آپ کے بچے کا کوئی خاص ٹائم ہے، برتھ ڈے کہہ لیں، یا کوئی اسکول میں فنکشن ہے کہہ لیں، یا کوئی اور ٹائم ایسا ہے جہاں شاید بچے کے ساتھ آپ کو ہونا چاہیے، اور آپ مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کوئی بھی آپ اس ٹائم پہ نہیں ہوتے، تو ہم کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو کچھ دے کے، بچے کا چاہے وہ میکڈونلڈز ہے، KFC ہے، یا اس کا کوئی فیوریٹ ٹوائے ہے، یا کسی اور طرح سے ہم اس چیز کو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں وہ نہیں کر سکا تو چلو اس طرح سے بچے کو خوش کر. لیکن آپ نے چیز تو دے دی ہے، آپ وہ گیپ کبھی بھی فل نہیں کر سکتے. صحیح. گیا وقت نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو گھر سے جوڑ کے رکھنا ہے، فیملی سے جوڑ کے رکھنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ عزت کرنے والے ہوں، اگر وہ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اپنی زندگی میں مسئلے مسائل کم ہو، تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں، اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں. ہم خود اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہم خود اتنے پریشان ہوتے ہیں اپنے مسئلے مسائل میں کہ ہم شاید جان نہیں رہے ہوتے، لیکن ہم انکانشیسلی کہیں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈپریشن کو بچوں میں. جو ہماری فرسٹریشن ہے، شاید کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں، تو آپ کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بچے کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے. صحیح.
آپ کی زندگی کا کوئی فیلئر ہے اگر تو اس کو آپ نے بچے پہ امپوز کرنا یا اس کو نہیں آپ نے ہر وقت سنانی ہے، وہ ہماری زندگی کی بات ہے، اس کے ساتھ کوپ اپ ہم نے کرنا ہے۔ اگر فار ایگزامپل مدر کی، ماں کی، ساس کے ساتھ یا نند کے ساتھ یا ایکس وائی زی کہیں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کو گھر میں اس طرح سے ڈسکس نہیں کرنا کہ ہم نے بچوں میں پینیٹریٹ کرنی ہے وہ چیزیں۔ بچوں کے ساتھ آپ نے ان کی تربیت کرنے والا ایلیمنٹ رکھنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح بچے کی شخصیت کی کانٹ چھانٹ ہوگی، کس طرح آپ اپنے بچے کو بھی ایک پازیٹیو، انہی ساری سچویشنز کے بیچ میں آپ نے اپنے بچے کو ایک پازیٹیو بچہ بنانا ہے تاکہ وہ دنیا کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو، اپنے ماحول کو پازیٹیو لے سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے بارے میں برا نہ سوچیں کیونکہ آپ کے لیے برا سوچنے والے بہت ہیں۔ اسی طرح بچے جو ہیں وہ ان کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور ایک ماں کا رول بچے کی زندگی میں آج کے دن میں میرا خیال یہ ہے کہ بچوں سے جڑے رہیں، آپ بچوں کو جانیں، بچوں کی ضروریات کو، جو ایموشنل ضروریات ہیں، جو ان کی شاید اسپرچل ضروریات ہیں، ان کو آپ شاید زیادہ غور کریں کہ وہ کیا ہیں۔ بچہ کیسے آپ کی عزت نہیں کرے گا؟ جب بچے کو یہ پتا ہے کہ میری ماں کے دل میں میں ہوں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بچہ اپنی ماں کی عزت نہ کرے۔ اور بائبل میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کر تاکہ وہ تجھے آرام دے اور تیری جان کو شادمان کرے۔ جب ہم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی اور اس کو سکھایا نہیں تو ہم اسے ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عزت دے؟ ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں گے، ہم والدین ہوتے ہوئے، ماں باپ ہوتے ہوئے ہم اپنا رول پورا کر نہ پائے کہ ہم نے بچے کی تربیت کی نہیں، اور ہم ان سے گلا کریں کہ وہ ہمیں عزت نہیں دیتے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو پہلے رکھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کمی رہ گئی۔ اچھا سیماب، یہ بات واقعی بہت اچھی آپ نے کہی ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ تربیت بھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں، سب چل رہا ہوتا ہے اچھا، لیکن بچے چونکہ تھوڑی سی اس طرح سے ہائپر ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، اس سے دکھ بھی فیل ہوتا ہے۔ حالانکہ بائبل مقدس میں ایک بات اور ہے، ماں اب ظاہر انسان ہے، کوئی ایسا فرشتہ تو ہے نہیں ہے کہ اس سے قصور نہ ہو، اس سے کوئی غلطی نہ ہو، تو اس میں یہ بھی درج ہے کہ اپنی ماں کے قصوروں کے لیے برداشت کر تو اس کے لیے تجھے اچھی جزا ملے گی۔ اب یہ ہے کہ کیسے ماں کے قصور ہوں جن کو برداشت کیا جائے، یا کیسے چیز کو ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں، بچے کیسے کر سکتے ہیں کہ بھائی چھوڑو یار، یہ ماں نے کہا ایسا ہو گیا ماں سے، اور پھر اس کو ویسی ہی عزت بھی محبت بھی دے رہے ہوں۔ دیکھیں میرا خیال ہے یہاں پہ اگین میں یہی بات کہوں گی کہ ساری بات چیت گھومتی ہے آپ کے بانڈز پہ، ساری بات چیت گھومتی ہے کہ آپ نے اپنا رشتہ کیسا بنایا ہے، کیسی آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیشن رکھی ہے۔ یہ بات بھی آپ بڑے آرام سے اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کسی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کھانے میں نمک زیادہ ہو یا کسی اور طرح کی بھی ہو سکتی ہے، بالکل دنیا ہے۔ اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے اور بانڈز مضبوط ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو کہ بچے کو آپ دیکھیں، اس میں شاید تھوڑا سا اوپن ہمیں بھی ہونا ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور شاید جب آپ نے اپنے بچوں کو سکھا کے رکھا ہے، آپ نے ان کی تربیت کی ہے، آپ نے ان کو بتایا ہے کہ ہم انسان ہیں، ٹھیک، ماں باپ ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے پاس بھی دل ہے، کبھی وہ بھی ہرٹ ہوتا ہے، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ویک ہو جائیں، تو ایسی سچویشن میں فیملی کا رول آ جاتا ہے نا، اس میں رول پھر ہسبینڈ کا بھی آ جاتا ہے، اس میں رول پھر جو بزرگ ہیں ان کا بھی آ جاتا ہے، اس میں رول پھر بچوں کا بھی آ جاتا ہے، پھر وہی تو ایک یونائٹڈ فیملی ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے وقت بھی گزرواتے ہیں، بالکل، چاہے وہ غلطی بچے سے ہے، چاہے وہ کیونکہ والدین سے بھی بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، یہی زندگی ہے، اور انسان اسی طرح چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ماں بھی کبھی بچی تھی،
اور بچے جو ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ شاید یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہماری ماں بھی اس دور سے گزری ہے جو بچپن کا دور تھا, جو جوانی کا تھا, اور اب اگر وہ ادھیڑ عمری میں آ گئی ہے یا بزرگ ہو گئی ہے تو اس کے ساری جو چیزیں ہیں, اس کا رہنا سہنا, اس کا چلنا پھرنا یا ملنا جلنا یا بات کرنے کا سٹائل, بچوں کو کہیں اگر نہیں پسند آتا تو اس کو دیکھیں, سمجھیں, اس کو پریشان نہ ہو اور نہ کریں. کبھی کبھی جنریشن گیپ بھی آ جاتا ہے نا, ہم نوجوان ماؤں کی بات نہیں چلے کرتے کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں, ہم تھوڑی ایلڈرلی مدرس کی بات کرتے ہیں. جب بچے زیادہ پڑ جاتے ہیں کبھی کبھار, ان کا ایکسپوجر زیادہ ہو جاتا ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ماں باپ تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں. ان کو انٹروڈیوس کرانے میں یا اتنے فخر سے ان کی تصویریں ساتھ لگانے میں تھوڑی سی نا ہیزیٹیشن اس لیے ہوتی ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ وہاں پہ نہیں ہے. صحیح. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی طرف سے ایک پیشنس لیول کم دیکھتے ہیں. جو مائیں ان کو بہت لاڈ پیار سے ان کی غلطیوں پہ ایسے پیار کر کر کے ان کو سکھاتی ہیں, جب وہ کوئی غلطی کرتی ہیں تو بچے میں وہ برداشت نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ ان کی اس وقت برداشت کرے شاید جس وقت ماں باپ کو بچوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. صحیح. شیکسپیئر کی ایک بڑی فیمس پوم ہے ایز یو لائک اٹ, 7 Stages of Man, جس میں وہ جب آخری وقت کا ذکر کرتا ہے تو وہ سیکنڈ چائلڈشنس کی بات کرتا ہے کہ کس طرح ہم دوبارہ بچے بن جاتے ہیں. صحیح. اور اس وقت شاید میرا خیال ہے کہ بچوں کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے غلطی ہو جائے یا کوئی بات ان کی پسند نہ آئے تو اس کو درگزر کریں. جس طرح انہوں نے بچپن میں ان کو احساس دلائے بغیر, شرمندہ کیے بغیر سکھایا, ان کا ساتھ دیا, ان کی پرورش کی, اس وقت میں شاید ماں باپ کو اسی پیار کی, اسی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, اور درگزر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے بائبل مقدس میں درج ہے کہ آپ کو جزا ملے گی, اور جو بھی ماں کی عزت کرتا ہے وہ خزانوں کا وارث ہوتا ہے. اور یہ عام باتیں نہیں ہیں, یہ خاص باتیں ہیں جو آپ کو اوپر سے اتری ہوئی ملی ہیں کہ اگر آپ نے یوں کیا تو آپ ویسا ہی پائیں گے جیسا آپ نے کیا ہے, کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو بالکل اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. 10 احکام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکم جس کے ساتھ ایک خوبصورت برکت کا وعدہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ اس ملک میں جس میں تو ہے تیری عمر دراز ہو. اگر ہم برکتیں چاہتے ہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر دراز ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں عزت دیں, تو ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو عزت دیں, ویسے ہی عزت دیں. اور دیکھیے آج جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس سانس سے لے کر یعنی مہد سے لے کر لحد تک آپ کا تعلق اپنے والدین سے جڑا رہتا ہے, اور اسپیشلی ماں سے, کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کسی بھی لمحے سے گزر رہے ہیں, کہیں آپ نے انجوائے کیا, کہیں آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ میں بہت پریشان ہوں, کہیں آپ افسردہ ہوئے, کہیں آپ کو کسی نے ہرٹ کیا, اس وقت آپ کے منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں. اور یہ والا جو لفظ ہے یہ دل سے نکلتا ہے, یہ ذہن سے نکلتا ہے, آپ کی اٹیچمنٹ سے نکلتا ہے. تو کوشش یہی کرنی ہے جیسے سیماب نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی ہے تاکہ ہم عمر دراز بھی ہوں, خزانوں کے وارث بھی ہوں, اور اپنی زندگی کو خوشحال بھی بنا سکیں. ناظرین, ہمارے ساتھ سیماب موجود ہیں اور سیماب کی بہت خوبصورت باتیں موجود ہیں, اور ویسے ہی خوبصورت ان کا دل بھی ہے. تو سیماب, میں ایک اور ایسا ہی سوال, آج ہمارا معاشرہ جو ہے اسپیشلی پوری دنیا کا ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن ہمارے ایشیا کے کلچر کے اندر, معاشرے کے اندر عورت کی ویلیو تھوڑی کم ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں, اور یہ ایک بڑی سچائی بھی ہے. تو اس ویلیو کو ماں کی صورت میں ہم جب لیتے ہیں تو ہم نے بہت ساری یہ باتیں کی کہ اس طرح ہوتا ہے, ہم عزت نہیں کریں گے تو یوں ہوگا, ان کی حال احوال نہیں لیں گے تو یوں ہوگا. آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کتنی اہمیت دیتا ہے ہماری ماں کو یا ہماری عورت کو, جو ماں کے طور پہ, ماں کی روپ میں ہمیں سامنے نظر آتی ہے, اور اگر نہیں بھی دیتا تو اس کی ویلیو کے لیے, اس کی اہمیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں کسی حد تک ایگری بھی کروں گی آپ کی اس بات سے کہ شاید وہ مقام نہیں مل رہا ہوتا جو ملنا چاہیے, چاہے وہ عورت
چاہے ماں کہیں. دیکھیں جب میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں ہم ہیں اور جہاں پہ ایک اسٹرانگ آپ کو فگر دکھتا ہے باپ صحیح یا میل, وہاں پہ آٹومیٹکلی شاید کہیں تھوڑی سی آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے. شاید بہت سے لوگ میرے ساتھ ڈس ایگری بھی کریں, لیکن بہرحال یہ بات ہے, سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان کو عقل کم ہے یا ان کو سمجھ کم ہے. فیصلوں میں بھی پہلے باپ کی رائے لی جاتی ہے, بعد میں ماں کی رائے کو کچھ مانا جاتا ہے یا کئی جگہوں پہ مانا ہی نہیں جاتا. وہ جو کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا, سپریم کورٹ, ہم ہنستے ہوئے کہتے ہیں, لیکن آپ پیچھے دیکھیں نا, مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ ہمارے مائنڈ میں یہ بات سیٹ ہے کہ جو باپ نے کہنا ہے یا جو دادا نے کہنا ہے یا اس طرح کی بات. بہرحال خداوند نے ان کو وہ جگہ دی ہے اور اس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ خداوند نے مددگار بنایا تھا نا, صحیح, بالکل, عورت کو مددگار بنایا تھا, تو چیزیں انکمپلیٹ رہتی ہیں اگر آپ بیوی کو, عورت کو یا ماں کو ساتھ لے کے نہیں چلتے. صحیح. ایموشنلی شاید عورت جتنا بہتر انڈرسٹینڈ کرتی ہے, سمجھتی ہے, شاید مرد اتنا ایموشنز میں اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے شاید وہ بیلنس نہیں کر پاتے. خیر اب تو اتنی ایجوکیٹڈ خواتین بھی ہیں, اتنی پروفیشنل ہیں, اتنا ایکسپوجر ہے ان کا, اتنی وہ بھی فلی اویئر ہیں ہر چیز سے کہ اب تو ویسے بھی یہ سمجھنا کہ جی ان کا رول کم ہے یا ان کی بات میں وزن کم ہے یا ان کی جو سجیشن ہے اس کو سننا یا سمجھنا, اس کو کم اہمیت دینا ہی غلط ہے. صحیح. دونوں ماں بھی اور باپ بھی دونوں مل کے جب فیصلے کرتے ہیں, ماں اپنا انپٹ دیں, والد اپنا انپٹ دیں گے, تب جا کے وہ چیز کمپلیٹ ہوگی. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو کوالٹیز خدا نے مرد میں رکھی ہیں وہ مرد کی ہیں, اور جو کوالٹیز عورت کی رکھی ہیں وہ عورت کی ہیں. اس لیے جب تک یہ دونوں مل کے فنکشن نہیں کریں گے, وہ جو مشینری ہے فیملی کی وہ ٹھیک سے نہیں چلے گی. اگر تو آپ یہ مشینری ٹھیک طرح سے چلانا چاہتے ہیں اور گاڑی صحیح چلانا چاہتے ہیں, یہ بہت ہم عموماً سنتے ہیں کہ گاڑی کے تو پہیے, لیکن یہ اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ جا کے سوچیں تو یہ بہت گہری بات ہے, بھی مشکل بہت گہری بات ہے کہ اگر آپ یہاں سے نکلیں تو آپ مین گیٹ تک نہ جا سکیں گے اگر ٹائر نہیں ہے. تو آپ کو دونوں ٹائر ساتھ لے کے چلنے ہیں. معاشرے میں بھی آپ کو عورت کو جگہ دینی ہے اور فیملی میں بھی آپ کو ماں کو جگہ دینی ہے, تاکہ آپ کا پورا فنکشن, آپ کے بچوں کی تربیت, آپ کے گھر کا انتظام بہتر طریقے سے ہو. اگر آپ آئیڈیل فیملی چاہتے ہیں تو آئیڈیل فیملی کا مطلب یہ کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ اپنے کھانے میں فٹ ہو. اگر فادر کی جگہ فادر کی ہے, مدر کی جگہ مدر کی ہے, بچوں کی جگہ بچوں کی ہے, تو تب جا کے آپ کا پورا فیملی کا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو. بہت مزہ آ رہا ہے سیماب آپ سے بات چیت کر کے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, پوائنٹ ہیں جو ہمارے ناظرین سن رہے ہوں گے اور بہت خوش بھی ہو رہے ہوں گے, اور اس کو اپنی زندگی میں یقیناً مجھے امید ہے کہ شامل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ہاں, ماں جس طرح میں نے کہا قربانی کا نام ہے, تو آپ کی بات سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ میں نے جب بائبل مقدس میں آستر کا ذکر پڑھا تو آستر نے اپنی پوری قوم کو بچایا, اور وہ ایک اکیلی عورت تھی جس نے ان مردوں کے ساتھ جو آپ کے قوم کے مرد تھے ان کے ساتھ مل کے کچھ اچھا فیصلہ لیا تھا, اور اس فیصلے میں اپنی قوم کو اس نے بچا لیا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ سیماب کی بات سن رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ گیٹ تک بھی نہیں جا سکتی اگر آپ کا ٹائر صحیح نہیں ہے دوسرے والا. تو گاڑی کے جو دو پہیے ہیں ان کو دونوں کو برابر کام کرتے رہنا چاہیے. لیکن پھر بھی عورت قربانی کا ایک دوسرا نام ہے, اور ہمیشہ وہ قربان ہونا جانتی ہے, اور اس کے لیے بائبل مقدس میں شاید میں اس طرح سے بھی بتا سکوں اور کہہ سکوں کہ لکھا ہے کہ سونا آگ میں آزمایا جاتا ہے اور انسانوں میں پسندیدہ لوگ فروتنی کی بھٹی میں آزمائے جاتے ہیں. بے شک. تو عورت جو ہے بہت ساری آزمائشوں سے گزرتی ہے, بہت ساری ایسے واقعات ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے سلسلے ہوتے ہیں جن میں وہ کمپرومائز کرتی ہے, اور وہ کمپرومائز جو ہے عورت ہی کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. باقی تو شاید بچے, بڑے یا فیملی ممبرز جو ہیں وہ کم کریں, مگر ایک ماں, ایک عورت جتنا کمپرومائز وہ کرتی ہے تو اسی کی بدولت جو ہے وہ فیملی چلتی ہے. بالکل.
ہم اپنے ماں کے اس پروگرام میں بہت خوبصورت اشعار جو ہیں وہ ان کو بھی یاد ہیں، میں تو کہتی ہوں، لیکن ان کو بھی بہت خوبصورت اشعار یاد ہیں. آج ماں کے حوالے سے کوئی شعر یا اشعار. رخصت گھر سے کرتی ہے لاکھ دعائیں دے کر، واہ. رخصت گھر سے کرتی ہے لاکھ دعائیں دے کر، ماں کے دل میں رب نے وسعت اپنے جیسی رکھی ہے. لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، واہ. لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی. کیا کہنے ماں کی دعا واقعی وہ دعا ہوتی ہے جو کسی بھی بچے کے لیے ہو جائے تو وہ دعا پوری ہو جاتی ہے، اور یہ دعائیں ہی ہیں جو ہمارے کام آتی ہیں. بے شک. اگر ماں کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوں تو ہم کہیں لڑکھڑاتے پھر رہے ہوں. اچھا سیما، اب آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو آج کا دور کمپیوٹرائزڈ دور ہے، اور بچے بھی کمپیوٹرائزڈ ہی پیدا ہو رہے ہیں. بالکل تو بالکل. ان کی تربیت کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اور کیسے کریں؟ دیکھیں، اس میں پھر بات یہ ہے کہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ کمپیوٹرائز دور ہے، بہت اچھی بات ہے کہ بچے کو نالج مل رہا ہے. صحیح. ہم گلوبلائزیشن کے ایرا میں ہیں، اب دنیا شرنک ہو کے گلوبل ولیج ہو گئی ہے. ہم دنیا سے الگ نہیں رہ سکتے، کٹ کے نہیں رہ سکتے. صحیح. ہمیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے. کون سے ٹرینڈز ہیں، کون سے پرابلمز ہیں، کیا ان کے سلوشنز ہیں ورلڈ لیول پہ، کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے آج صرف پاکستان کے ہی سٹیزن نہیں ہیں، ہم گلوبل سٹیزن بھی ہو چکے ہیں. صحیح. گلوبل تھریٹس ہم اکٹھے فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم ہوں، چاہے وہ پولوشن کے ہوں، چاہے وہ اور طرح کے ہوں. تو جب یہ ساری چیزیں کامن ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلی اکوپڈ ہو ماڈرن ٹیکنالوجی سے بھی. یہ اچھی بات ہے، لیکن کسی بھی چیز کا ایکسیس میں ہونا، زیادتی ہونا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہمیں اس میں بھی بیلنس کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچہ کتنے آورز کمپیوٹر پہ ہے. صحیح. پھر آپ یہ مانیٹر کریں کہ وہ کمپیوٹر پہ کر کیا رہا ہے. وہ 6 سے 7 گھنٹے کہیں بیٹھ کے صرف گیمز ہی تو نہیں کھیل رہا. گیمز کھیلنے سے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی سوشلائزیشن کم ہو جائے گی، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی، اس کی نظروں پہ فرق پڑے گا، اس کی کمر پہ فرق پڑے گا، اور بہت سے مسائل. اپنی پڑھائی میں دھیان نہیں دے سکے گا، تھکن رہے گی اس کو. تو آپ نے اس کو کمپیوٹر تو پرووائڈ کر دیا، لیکن اس کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی زندگی میں وہی ایک سہولت جو ہے وہ نقصان دہ ہو رہی ہے. صحیح. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ کمپیوٹر پہ ہے یا لیپ ٹاپ پہ ہے یا اس کے ہاتھ میں فون ہے تو وہ کیا سرچ کر رہے ہیں، کون سی سائٹس پہ ہیں. دیکھیں، تھوڑا سا یہ چیک کرنا مشکل ہے کیونکہ اب تو بچے کے ہاتھ میں ہے نا، ایکسیس اس کی ڈائریکٹ ہے، آپ کتنا اس کے، لیکن مانیٹرنگ بہرحال آپ کی چاہیے ہی ہے. صحیح. آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ٹائم کنسٹرکٹیو طریقے سے وہ کمپیوٹر کو یوز کر رہا ہے، کون سی سوشل ایپس وہ یوز کر رہا ہے. وہ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں دیکھ رہا یا وہ پڑھ رہا یا وہ اس کی ان چیزوں تک ایکسیس ہے جو شاید اس کے لیے اس ایج میں مناسب نہیں ہے، ان کا نیگیٹو افیکٹ ہے اس پہ. تو ضروری ہے کہ ایک ماں کو اب اور بہت زیادہ الرٹ ہونا ہے، بہت زیادہ الرٹ. بہت چیلنجنگ بھی ہو گیا ہے، یہ ایزی نہیں ہے ٹاسک بھی. بچوں کے ساتھ آپ کو مانیٹرنگ کرنی، چیکس اینڈ بیلنسز کرنے، کیونکہ وہ ایک لمٹ کے بعد نا بچے سفوکیٹ فیل کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کی پرائیویسی شاید ڈسٹرب ہو رہی ہے یا یہ کیوں کر رہے ہیں. بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ چیلنج ہے. اگر آپ اس کو چیک نہیں کرتے. اچھا، اس کا ایک اور اینڈ بھی ہے. ایک تو ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ بچوں کو جو کمپیوٹرائزڈ جنریشن کہہ لیں یا کمپیوٹر ایکسیس بہت زیادہ ہے. مدرس کے ساتھ بھی یہ بات ہے. بالکل. جب آپ خود ہی بیٹھے بیٹھے 2 سے 3 گھنٹے فیس بک پہ نکال لیں گے، یا آپ واٹس ایپ پہ ہوں گے، یا آپ انسٹاگرام پہ، یا اور دیکھیں وہی بات کہ آپ کس طرح سے ایک پازیٹیو چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس سے کون سی انفارمیشن لے سکتے ہیں، لے رہے ہیں. آپ نے کتنا ریسرچ کیا اس پہ، کتنا آپ نے کسی بھی چیز کی تحقیق کی ہے. ہمارا نالج کتنا بڑا اس سے، ہم نے کتنا لرن کیا، پازیٹیو لرن کیا، وہ بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. اب مدرس نے روکنا تو بچے کو تب ہے، یہ چیک تو تب کرنا ہے نا جب وہ اویلیبل ہوں گی.
اگر مدرس خود ہی بزی ہو جائیں گی, جو کہ آج کل عموماً یہ کافی زیادہ بینگ این ایجوکیشنسٹ میں یہ بہت زیادہ فیس کر رہی ہوں, کیونکہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی یہ پرابلمس ہیں, اور بچوں کے ساتھ ساتھ مدرس کے بھی یہ پرابلم ہے, چاہے وہ ہاؤس وائف ہیں, چاہے وہ ورکنگ لیڈیز ہیں, یہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ وہ بھی بزی ہیں, وہ بھی اپنا اتنے ہی حساب سے اور اتنے ہی آورز میں بزی ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. گھر میں ایون گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا. وہ ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ جو چیزیں ہمیں جس جس جگہ پہ فٹ کرنی چاہیے نا, کہ گھر کا کام, آپ کا بچوں کا ٹائم, آپ کا دعا کا ٹائم, یہ ساری چیزیں آپ نے مینیج کرنی ہوتی ہیں. ایک اچھی ماں وہی ہے جو ایک اچھی مینیجر ہے. کیا کہنا, جب آپ چیزیں اپنی مینیج کرتے ہیں ٹھیک سے, پھر میں وہی کہوں گی کہ کمپیوٹر برا نہیں ہے, آپ کے بچے کے ہاتھ میں ہے, یا اگر خاتون کے ہاتھ میں ہے, مدر کے ہاتھ میں, برا نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس سے کتنا سیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ گڈ مدرس کی کوالٹی نکال کے اس پہ دیکھیں, گوگل کریں آپ اور بہت سے مسائل اس پہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں جو شاید اپلائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. بالکل. اور وہی آپ کنسٹرکٹیو وے میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. بچوں کو مانیٹر کریں اور اپنے آپ کو بھی مانیٹر کریں. کیا کہنے, دور پرانا تھا یا دور نیا ہے, ہمیں اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ بتا رہی ہیں سیما. اور ٹائم مینیج اگر آپ نے پرانے دور میں بھی نہیں کیا ہوگا تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے, اور اگر آج بھی آپ ٹائم مینیج نہیں کر رہے تب بھی آپ پر بھی اور آپ کے بچوں پر بھی یہ سارا اثر جائے گا. آج جو مائیں ہیں یقیناً سن رہی ہوں گی, اور جن کی مائیں آج نہیں ہیں تو ان کے لیے تو بس دل سے اس طرح کا ہی شعر نکل رہا ہے کہ ہر ایک شے ہے میسر, ہر ایک خوشی حاصل, ہر ایک شے ہے میسر, ہر ایک خوشی حاصل, مگر جو ماں کی کمی ہے کبھی نہیں جاتی. ماں کی کمی کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو ماں سے محبت کرتے ہیں, اور ماں سے محبت کرنا اپنا ایک خاص شعار بنائیے. اپنے اندر سے وہ چیزیں جو آپ نیگیٹو رکھتے ہیں ماں کے لیے یا عورتوں کے لیے, انہیں نکال دیجیے. ماں کے حوالے سے کوئی آپ دینا چاہیں میسج؟ ویسے تو آپ نے خیر اتنی خوبصورت باتیں اور یہ ساری میسیج ہی کے طور پر ہیں, لیکن کوئی 2 جملے اور. مجھے لگتا ہے کہ ماں اور سکون ایک ہی بات ہے. واہ. ماں ہے تو سکون ہے. آپ چاہے بیماری میں ہیں, پریشانی میں ہیں, دکھ میں ہیں, مصیبت میں, آپ نے ٹیسٹ دینا ہے, آپ کی ماں کا آپ کے سامنے ہونا ہی آپ کی زندگی کو سکون دیتا ہے. صحیح. میں ویورز سے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ کبھی کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں اور وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آپ بہت لکی ہیں اگر آپ کی مدر آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت کو گوائیے نہیں, اور اپنا کوالٹی ٹائم دیں اپنی ماں کو. آپ اگر بہت اچھی جگہ پہ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے, بہت اچھا کما رہے ہیں, اور آپ بہت اچھے گفٹس ان کو دے دیتے ہیں, تو شاید یقین مانیے آپ کے گفٹس کی ان کو ضرورت نہیں ہے, آپ کے ٹائم کی ان کو ضرورت ہے. آپ اسکول گوئنگ ہیں, آپ کالج گوئنگ ہیں, آپ میرڈ ہیں, آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں, آپ اپنی ماں کو ٹائم دیں, اس کی عزت کریں. بائبل میں لکھا ہے کہ احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے. آپ احمقوں میں شمار نہ ہوں, بلکہ آپ وہ بنیں جن سے خداوند خوش ہوتا ہے. اپنے والدین کی عزت کریں, خاص طور پر اپنی ماں کی, کیونکہ ماں وہ ہے جس نے اپنی سانس میں سے آپ کو سانس دی. ماں کی دھڑکنوں میں سے آپ کو دھڑکنیں ملی ہیں. بہت اچھا. ماں وہ ہے جس کے بغیر ہماری زندگی نامکمل اور ادھوری ہے. عزت کریں اپنی ماں کی, پیار کریں اپنی ماں کو, اور یہی میسج ہے آج میرا سب کو کہ ویلیو کریں اس وقت کو, کیونکہ وقت جب چلا جاتا ہے تو ہم افسوس کے, پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں کر سکتے, سچ بات یہی ہے. پیار دیں اپنی ماؤں کو, عزت دیں اپنی ماں کو, اور کوشش کریں کہ اپنی ماں کے لیے کچھ کریں. واہ. کوشش کریں کہ اپنی ماں کے لیے کچھ کریں, اور یہ کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی ماں جو بچپن سے آج تک آپ کے سر پر ہاتھ پھیرتی چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ کہتی ہے کہ تم خوش رہو, تو آپ بھی خوش رہیں گے. اور یہی کہنا ہے کہ اس وقت جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی ماں آپ سے دور ہو گئی ہے,
اور آج بہت سارے لوگوں کی ماں دور ہے، مگر جب ان کو محبت ملی تو وہ یہی کہتے نظر آئے کہ آنکھوں سے کتنے آنسو خوشی کے چھلک گئے، آنکھوں سے کتنے آنسو خوشی کے چھلک گئے، جب میری ماں نے پیار سے خوش رہ کہا مجھے۔ واہ، خوش رہیے، آباد رہیے، اپنے والدین اور اپنی ماں کا بہت سا خیال کیجیے۔ آج کا یہ اسپیشل پروگرام مدرس ڈے کے حوالے سے سیما اب آصف کے ساتھ ہم نے کیا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہم دونوں کی طرف سے آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے۔